بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، أما بعد. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في عشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد ميزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز و مکرم سامعین کرام، معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج رمضان 19 رمضان ہے. کل سے تیسرے عشرے کا آغاز ہوگا جو جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. تیسرے عشرے میں دو اہم چیزیں ہوتی ہیں، اسی سے متعلق گفتگو کرنی ہے. تیسرے عشرے سے ایک تو اعتکاف متعلق ہوتا ہے، اور دوسری چیز شب قدر کی تلاش متعلق ہوتا ہے. یہ دو اہم عبادت ہے جو رمضان کے آخر عشرے سے متعلق ہے. ایک تو شب قدر کی تلاش اور دوسرا ہے اعتکاف. یہ شب قدر بھی اسی امت کی خصوصیت ہے. اس امت سے پہلے کسی بھی امت کو شب قدر جیسی عظیم الشان رات کسی اور کو نہیں دی گئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے ایک مجاہد کا تذکرہ فرما رہے تھے کہ بنی اسرائیل کے ایک مجاہد نے 50 سال یا 100 سال تک مسلسل جہاد کرتا رہا. ایک روایتوں میں ایک مجاہد کا تذکرہ آیا کہ وہ 1000 سال تک عبادت میں مصروف رہا. اب ظاہر سی بات ہے 1000 سال تک یا 500 سال تک یا 100 سال تک مسلسل کوئی آدمی عبادت کرتا رہے یا اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہے تو اس کا کتنا بڑا مقام ہوگا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو صحابہ کو بڑا رشک ہوا، اور صحابہ کا افسوس بھی ہوا کہ یا رسول اللہ ہماری عمر تو 60 سال ہے، 70 سال ہے، زیادہ سے زیادہ 100 سال ہے. اس 100 سال میں سے تو ایک 13 سال 15 سال تو بچپنا کے نکل جاتے، اس میں کچھ بیماری کے اوقات نکل جاتے. یعنی 100 سال کو اگر آپ دیکھا جائے تو آپ 15 سال نکال دیجئے تو 85 سال بچے. 85 سال میں انسان کے دیگر عوارض کو پھر اس کے سونے کے اوقات کو نکال دیا جائے تو مشکل سے آپ کو 30 سے 40 سال بچیں گے. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری عمر تو بہت کم ہے، ہم ان لوگوں کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ تو نیکیوں میں بہت آگے چلے جائیں گے، ہم تو ان کو نیکیوں میں پا بھی نہیں سکتے. یہ صحابہ کا رشک تھا، یہ صحابہ کا افسوس تھا اپنی کم عمر پر، اور نیکیوں کا حرص تھا. اللہ تعالیٰ نے باضابطہ قرآن کریم میں سورہ قدر کو نازل فرمایا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ.
کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا۔ قرآن کریم یہ لوح محفوظ پہ لکھا ہوا ہے، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم مکمل قرآن کریم کو لوح محفوظ سے سماوے دنیاوی پر، یعنی دنیا سے آپ اوپر کی طرف جائے تو پہلا جو آسمان آتا ہے، اس آسمان پر اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کو ایک ساتھ اتار دیا، اور وہاں سے آسمائے دنیاوی سے آہستہ آہستہ حسب سہولت حسب ضرورت اللہ تعالیٰ نے 23 سال میں قرآن کو مکمل کیا۔ تو لوح محفوظ سے سماوے دنیاوی پر قرآن کا جو نزول ہوا تھا وہ شب قدر میں ہوا تھا، اور آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، کیا تجھے معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کتنی عظیم الشان رات ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے کو اگر آپ سال میں یہ کیجئے گا تو تقریباً 83 سال 3 یا 3.5 مہینے ہوتے ہیں، یعنی اگر کوئی آدمی 1 سال شب قدر میں عبادت کر لیتا ہے تو ایک آدمی 83 سال جو عبادت کرے گا تو 83 سال میں جتنی عبادت کر سکتا ہے وہ ایک شب قدر کی ایک رات میں عبادت کرنے کا اس کو اتنا ثواب مل جائے گا۔ اگر فرض کیجئے کسی خوش نصیب کو اس کی زندگی میں ایک 10-20 شب قدر مل جائے تو پھر اس کے لیے کیا کہنے ہیں۔ تو ایک رات، یعنی اگر کسی کو کسی 1 سال رمضان میں شب قدر مل جائے تو 83 سال 4 مہینے عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر۔ بہتر کتنا بہتر ہے یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا، 1 گنا 2 گنا 4 گنا 5 گنا 10 گنا 20 گنا، یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا۔ یہ ہر انسان کے اپنے حیثیت پر ہے، اپنے حوصلے پر ہے کہ شب قدر میں کتنی عبادت کر کے اپنے نیکیوں میں کتنا اضافہ کر سکتا ہے۔ یہ ہر انسان کے اپنے اوپر ہے، کسی کو 1 گنا ملے گا، 2 گنا ہوگا، 3 گنا ہوگا، 4 گنا ہوگا، یعنی 83 سال سے بھی زیادہ عبادت کرنے کا ثواب مل سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں بکثرت، پوری دنیا اور پوری آبادی میں فرشتے بھر جاتے ہیں۔ روح سے مراد تو حضرت جبرائیل ہے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ ایسا فرشتہ ہے جو سال میں صرف 1 مرتبہ اترتا ہے اور وہ شب قدر میں اترتا ہے، اور یہ سلسلہ مغرب بعد سے لے کر فجر تک باقی رہتا ہے۔ یہ شب قدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے باضابطہ قرآن کریم میں ایک آیت کو ہی نازل کر دیا، اور اس امت کو یہ تحفہ دیا کہ تجھے اپنی کم عمری پر افسوس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رمضان کے مہینے میں شب قدر میں تم عبادت کر لو، پچھلے امتوں کے 83 سال عبادت کرنے کے وقت تجھے ثواب مل جائے گا، بلکہ اس سے زیادہ مل جائے گا۔ اس رات کا آغاز کل سے ہونے والا ہے۔ کل پہلی تاخرات ہوگی، اور پہلی تاخرات کے بعد شب قدر کی تاخراتوں میں سے کسی بھی رات میں شب قدر ہو سکتی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تھا تو آپ عبادت میں اتنی کوشش کرتے تھے، اتنا زیادہ عبادتوں کا اہتمام ہوتا تھا کہ باقی 2 عشروں میں نہیں ہوتا تھا۔ اور عام دنوں کی عبادت کی صورتحال یہ تھی کہ پاؤں پہ ورم آ جاتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عام دنوں میں اتنی عبادت کرتے تھے کہ پاؤں مبارک پہ ورم آ جاتا تھا۔ ام المومن ہے عائشہ فرماتی ہے کہ رمضان کے آخر عشرے میں آپ کی عبادتوں کا اہتمام مزید بڑھ جاتا تھا۔ اب کتنا بڑھتا ہوگا اب اندازہ لگا لیجیے۔ یہاں تک کہ ازواج مطہرات اور بعض صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت پہ ترس آ گیا، یعنی اتنی پوری رات عبادتوں میں، نوافل میں، قرآن کی تلاوت میں، رونے میں گزار دیتے تھے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہے، آپ سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا ہے، آپ تو بخشائے ہیں آپ کو، لیکن اتنی زیادہ عبادت کرتے تھے کہ خود ازواج مطہرات کو ترس آ جاتا تھا۔
صحابہ کو ترس آ جاتا تھا اور صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیا یا رسول اللہ آپ آرام کر لیجئے، آپ اتنی عبادت کیوں کیا کرتے ہیں؟ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ کہ نبی ہم آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، یعنی آپ سے گناہ ہونے کا کوئی سوال نہیں ہے، آپ تو معصوم ہیں، آپ تو مغفور ہیں، تو آپ کو اتنی عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادتوں میں اتنی زیادہ کوشش کرتے تھے، تو آخر عشرہ کل سے شروع ہونے والا ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ ہمارے سامنے ہے۔ ام المومنین ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی دوسری روایت ہے کہ اذا دخل العشر کہ رمضان کا جب آخری عشرہ شروع ہوتا تھا شد میزرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرنے کے لیے کمر کس لیتے تھے۔ یہ محاورہ ہے اردو کا کہ کسی کام کے لیے مکمل طور سے آدمی تیار ہو جائے، کسی کام کی طرف مکمل توجہ کر لے تو اس کو کمر کس لینا بولتے ہیں۔ وَأَحْيَا لَيْلَهُ اور آخر عشرے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل نہیں سوتے تھے، پوری رات عبادتوں میں گزار دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ نوافل عبادتوں میں آپ اپنی بیویوں کو جگاتے نہیں تھے، جو بیویاں چاہے عبادت کرے، جو چاہے آرام کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں بیک وقت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بیوی کے گھر میں جاتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ تو 9 بیویاں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پابندی سے پڑھتے تھے، پوری رات آپ عبادت میں گزار دیتے تھے، لیکن آپ اپنے ازواج مطہرات کو نوافل پڑھنے کے لیے جگاتے نہیں تھے۔ کوئی اگر پڑھنا چاہتی ہے بالکل پڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ممانعت بھی نہیں تھی۔ اسی لیے آپ دیکھیے شب برات میں آپ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع گئے تھے، آنے کے بعد پوری رات آپ نے عبادت کی۔ ام المومنین حضرت عائشہ کو جگایا نہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جگ کر دیکھ لیا کہ آپ عبادت کر رہے ہیں، اور اتنی لمبی دعائیں کر رہے تھے اور اتنا لمبا سجدہ کر رہے تھے۔ ام المومنین فرماتی ہے کہ مجھے یہ اندیشہ لگنے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال تو نہیں ہو گیا۔ میں آپ کے پیر مبارک کو ہلا کر دیکھا تو محسوس ہوا کہ نہیں آپ زندہ ہیں۔ وہ شب برات میں یہ عبادت، اتنی لمبی عبادت کر رہے ہیں، لیکن ام المومنین بازو میں سو رہی، آپ نے جگایا نہیں۔ لیکن رمضان کا آخر عشرے کا معاملہ بالکل الگ تھا۔ رمضان کے آخر عشرے میں صورتحال یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود پوری رات جگتے تھے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ اور اپنے تمام بیویوں کو پوری رات عبادت کرنے کی ترغیب ہی نہیں بلکہ جگاتے تھے کہ عبادت کرو، یہ آخر عشرہ سونے کا نہیں ہے، یہ آخر عشرہ آرام کرنے کا نہیں ہے، لہذا پورے سال آرام کرو، لیکن یہ آخر عشرہ جو ہے یہ انتہائی اہم رات ہے اور یہ رات عبادت کی رات ہے، لہذا ان راتوں میں آرام نہیں کیا جا سکتا۔ اب اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سال بھر اپنی بیویوں کو نوافل پڑھنے کے نہیں جگاتے تھے، لیکن رمضان کا آخر عشرہ جب شروع ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان کے آخر عشرے کی طاق راتوں میں کسی رات میں بھی شب قدر ہو سکتی ہے، کسی رات 21 میں بھی ہو سکتی ہے، 23 میں بھی ہو سکتی ہے، 25 میں بھی ہو سکتی ہے، 27 میں بھی ہو سکتی ہے، 29 میں بھی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من عشر اواخر من رمضان کہ شب قدر کو رمضان کی طاق راتوں میں ڈھونڈو۔ اب آپ ہی بتائیے کس چیز کو ڈھونڈا جاتا ہے؟ تلاش اسی چیز کی جاتی ہے جو چیز معلوم نہ ہو، اگر پہلے سے معلوم ہو تو اس کو تلاش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ڈھونڈو، ان 5 راتوں میں ڈھونڈو، کسی رات میں تجھے شب قدر مل سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کی تلاش میں 1 سال رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا۔ جب 10 دن مکمل ہو گیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا یا رسول اللہ جس چیز کو آپ تلاش کر رہے ہیں وہ آگے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے عشرے کا اعتکاف کیا۔ جب 20 دن مکمل ہوا، 20واں روزہ ہوا، حضرت جبرائیل تشریف لائے اور فرمایا یا رسول اللہ جس چیز کو آپ تلاش کر رہے ہیں نا وہ آگے ہے،
اور پھر ہے جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ جس رات شب قدر ہوگی اس رات آپ کیچڑ میں، پانی اور کیچڑ میں سجدہ کر رہے ہوں گے، اور سمجھ جائیے گا کہ وہ رات شب قدر کی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے عشرے کا اعتکاف شروع کیا۔ 21ویں رات ہوئی، 21ویں کی جب صبح ہوئی اس وقت بارش ہوئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز اس حال میں پڑھائی کہ کیچڑ اور پانی کے درمیان آپ نے سجدہ کیا۔ گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ جو شب قدر ملی تھی وہ 21ویں کی رات میں ملی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر 21ویں ملتی ہے، اور ہندوستان اور پاکستان کے مسلمانوں کو 27ویں ملتی ہے۔ یہ عجیب غریب بات ہے۔ اسی وجہ سے سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روایت کے لحاظ سے سب سے زیادہ مضبوط بات یہ ہے کہ شب قدر 21ویں رات میں ہوتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شب قدر جو ملی تھی وہ 21 کی رات کو ملی تھی۔ حضرت عبادہ ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات میں رمضان کی صبح آئے صحابہ کی جماعت کو، لِيُخْبِرْنَا بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، تاکہ لیلۃ القدر کے بارے میں بتا دیا جائے۔ فَتَلَاهَا رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، جب آپ آ رہے تھے تو راستے میں دو مسلمان آپس میں جھگڑا کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جھگڑا چکانے میں لگ گئے۔ آپ نے فرمایا خرجت لِأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ میں اس لیے آیا تھا کیا تاکہ تم کو لیلۃ القدر کے بارے میں تفصیلات بتا دوں۔ فَتَلَاهَا فُلَانٌ وَفُلَانٌ، لیکن فلاں اور فلاں کی جھگڑے کی وجہ سے فرفعت بخاری کی روایت ہے یہ، فرفعت یعنی شب قدر کی تعین اٹھا لی گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے شب قدر کی تعین اٹھا لی گئی۔ وَعَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، اب میں سمجھتا ہوں کہ شب قدر کی تعین اٹھا لیے جانے میں تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ہے، فرمان ہے جو بخاری میں موجود ہے۔ عَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، میں سمجھتا ہوں کہ شب قدر کی تعین کو اٹھا لیا جانا تمہارے لیے بہتر ہے۔ فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ، لہذا 21 کی رات میں ڈھونڈو، 23 کی رات میں ڈھونڈو، 25 کی رات میں ڈھونڈو، 27 کی رات میں ڈھونڈو، 29 کی رات میں ڈھونڈو۔ کتنی راتیں؟ 5 ہی رات تو ہے۔ کسی کا رشتہ دار اگر بیمار پڑ جائے اور دواخانے میں رہ جائے تو سارا خاندان دواخانوں میں 5 دن جگ لیتا ہے۔ شادی کے لیے 5 دن لوگ جگ جاتے ہیں۔ 83 سال کے بقدر عبادت کرنے کا ثواب مل رہا ہے، اس کے لیے 5 رات جگنا کون سا ناممکن بات ہے؟ ہر آدمی کوشش کر سے جگ سکتا ہے۔ یہ در حقیقت یہ خرابی اس لیے ہوئی کہ لوگوں نے یہ بتا دیا کہ 27 کو ہے لہذا 1 رات جگو۔ یہ 5 رات اگر آدمی جگ لے گا تو انشاءاللہ تعالی یقینی طور پر دنیا کے تمام علماء کے نزدیک شب قدر اس کو مل جائے گی، اور 5 رات جگنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اسی لیے کل سے جو آخر عشرہ کا آغاز ہو رہا ہے اور کل کی جو رات ہوگی وہ 21ویں کی رات ہوگی، اس کے بعد سے یعنی شب قدر کی تلاش شروع کر دے۔ اسی لیے ہم اپنے تمام سامعین سے، معزز خواتین سے یہ گزارش کریں گے کہ کسی ایک رات پر آپ بھروسہ مت کیجئے، ان 5 راتوں میں کوشش کیجئے عبادت کرنے کے۔ باقی علامتوں کو ملنا نہ ملنا یہ کوئی زیادہ اہم بات نہیں ہے، اس لیے صرف 27 پر بھروسہ کرنے کے بجائے ان 5 طاق راتوں میں عبادتوں کا اہتمام کیا جائے۔ اور اس کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ مرد حضرات ہے وہ تراویح پڑھنے کے لیے آئے، تراویح سے لے کر سحری تک مسجد میں بیٹھ جائے، عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے آئے اور سحری تک مسجد میں بیٹھ کر عبادت کر لے۔ جو خواتین ہیں عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد اپنے مخصوص جو عبادت کرنے کی جگہ ہے وہاں پہ بیٹھ جائے، سحری تک اللہ تعالیٰ کی باتیں کرتی رہیں، معنی صلاۃ و تسبیح آپ پڑھ سکتی ہیں، اسی طرح نوافل پڑھ سکتی ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر سکتی ہیں، اور سب سے اہم چیز ہے دعا کرنا۔ آپ سحری کرنے کے بعد آپ ختم کر لیجئے۔ یہ 5 راتوں میں اگر اس کا اہتمام کر لے کوئی مشکل کام تو نہیں ہے، ہر آدمی چاہے تو کر سکتا ہے، ہر خاتون کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ اس 5 راتوں میں اگر کسی نے اہتمام کر لیا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کو شب قدر کی نعمتیں مل جائیں گی، اور اس کو ایک مرتبہ اگر شب قدر کی نعمت مل گئی تو 83 سال 83 ایئرس گویا کہ عبادت کرنے کا اس کو ثواب مل جائے گا۔
اس طرح اگر وہ اپنی زندگی میں ایک 10 اور 20 شب قدر کو کسی نے ڈھونڈ لیا تو ظاہر سی بات ہے اس کے نام اعمال میں نیکیوں کا ایک بڑا ذخیرہ جمع ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہمیں ایسا محسوس ہو جائے کہ آج کی رات شب قدر ہے تو میں کیا دعا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا کرنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا کریم۔ اللہم انک عفو، اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، بہت معاف کرنا ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اور تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے لہذا مجھے معاف کر دیجیے۔ یہ دعا بلکہ کل سے تو ہر نماز میں یہ دعا کرنا شروع کر دینا چاہیے ہر آدمی کو۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ ہر نماز میں اگر دعا ہو تو اور اچھی بات ہے، لیکن طاق راتوں میں خاص طور سے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پتہ نہ کس رات میں شب قدر آ جائے، اور اس لیے کہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو دعا کے کلمات نکلے ہیں اس میں ایک نور ہے، اس میں ایک برکت ہے، جو ہمارے اور آپ کے الفاظ میں برکت و نور نہیں پیدا ہو سکتا ہے۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے الفاظ نکلے ہیں لہذا اس کے اندر بڑی برکات ہیں، اس کے اندر پتہ نہ کیا کیا تاثیر ہے، اسی لیے اس کو یاد کر لے اور اس دعا کا کرنے کا اہتمام کرے۔ اسی طرح اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ دعا بھی اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، یہ دعا بھی روزانہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ روایتوں میں ہے، ایک روایت میں ہے 3 مرتبہ، ایک روایت میں ہے 7 مرتبہ، کہ کوئی آدمی اس دعا کو 3 مرتبہ کرتا ہے یا 7 مرتبہ کرتا ہے تو جنت اللہ تعالیٰ سے شفاعت اور سفارش کرتی ہے کہ اللہ یہ جنت مانگ رہا ہے، بار بار مانگ رہا ہے، اس کو دے دیجیے، اور اللہ تعالیٰ جنت کی شفاعت کو رد نہیں کرے گا۔ اسی طرح جہنم اللہ تعالیٰ سے کہتی ہے کہ اللہ یہ بار بار پناہ مانگ رہا ہے، بار بار پناہ مانگ رہا ہے، اس کو مجھ سے پناہ دے دیجیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شفاعت کو اور اس کی سفارش کو قبول فرما لیں گے۔ تو رمضان کے مہینہ خاص طور سے آخر عشر میں یہ 2 دعاؤں کا خاص طور سے اہتمام ہو، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا کریم، اور ان دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ 5 راتوں میں خاص طور سے، یعنی پورے 10 دن، اب تو بس 10 دن بچے ہیں، 9 دن ہے 10 دن، ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ عبادتوں کا اہتمام ہو۔ عام طور سے لوگ عبادتوں کو اہتمام کرنے کے بجائے کسی اور چیز کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں، حالانکہ آخر عشرہ بہت اہم عشرہ ہے، بہت اہم راتیں ہیں اس کی، تو ان آخر عشرے میں اور خاص طور سے طاق راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادتوں کا اہتمام کرے، دعاؤں کا اہتمام کرے، کم سے کم 10 سے 20 منٹ تک روزانہ دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، جس میں اپنی ذات کے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے رشتہ دار کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، ملک کے حالات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو آخر عشرے کی صحیح قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کا پورا اجر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔